حدیث نمبر 6 ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ رب لا اشرک به شیئا، اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات۔ اللہم اجعلنی احبک بقلب کلہ ورضیک بجہد کلہ، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری حدیث نمبر 6 ہے، اس کو ہم پڑھیں گے حلال اور حرام اور اصلاح قلب کے ہم اپنے دل کی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیسن کا طریقہ کار کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کر ہم حدیث کو پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی، اور اس کے ساتھ بعد میں ہمارے عمل کے پوائنٹ کہ ہم اس سے کیا عمل لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبد اللہ النعمانی النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، رواه البخاری ومسلم۔
ترجمہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً حلال واضح ہے اور بے شک حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، جیسے ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراگاہ کے ارد گرد چرا رہا ہو۔ بہت ممکن ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا ریوڑ چرا جائے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر دوسروں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ خبردار، اللہ کی محفوظ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ رواہ مسلم بخاری۔ انشاءاللہ تعالی ہم اب اس کی تشریح ترجمہ جو ہے اس کا میں ورڈ ٹو ورڈ وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، نعمان بن بشیر ہے ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ بشیر رضی اللہ عنہما، عنہما کا کیوں کہا گیا کہ اس کے لیے کہ دونوں ہی مسلمان، باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہیں۔ قال، فرمایا، سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، آپ فرما رہے تھے، ان بے شک الحلال، الحلال حلال، بین واضح ہے، و ان اور بے شک الحرام حرام، بین واضح ہے، و بینہما اور ان دونوں کے درمیان امور کچھ معاملات ہیں، مشتبہات شبہ والے، لا نہیں یعلمہن جانتے ان کو، کثیر بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، فمن اتقی اور فمانی تو جو کوئی اتقی بچ گیا یا جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، الشبہاتی شبہ والی چیزوں سے، شک والی چیزوں سے، فقد استبرأ پس تحقیق اس نے بچا لیا، لدینہ اپنے دین کو، وعرضہ اور اپنی عزت کو، ومن اور جو کوئی واقع پڑ گیا فی الشبہاتی شبہ والی چیزوں میں، واقع پڑ گیا فی الحرامی وہ حرام میں، کرراعی چرواہے کی طرح، یرعا جو چرواتا ہے، حول الحمى چراگاہ کے ارد گرد، یوشیکو قریب ہے، ان یہ کہ یقع فی ہی چرائے اس میں، یعنی کہ وہ جانوروں کو، علی خبردار، و ان بے شکلی کلی واسطے ہر ایک کے، مالکن بادشاہ کے، ہیمن چراگاہ ہے، علی خبردار، و ان اور بے شک ہیم اللہ اللہ کی چراگاہ ہے، محارمہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، علی خبردار، و ان اور بے شک فی الجسدی جسم میں، مدغتن ایک بوٹی ہے، ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا جب صلحت وہ درست ہوگا، صالح ہوگا، سیدھا ہوگا، صلح الجسدی درست تو جسم سارے کا سارا جو ہے وہ درست ہو جائے گا، کلہ سارے کا سارا، وَإِذَا اور جب فسدت اس میں فساد ہوگا، اس میں بگاڑ ہوگا، اس میں برائیاں ہوں گی، فسد الجسد بگڑ جائے گا جسم، کلہ سارے کا سارا، اللہ خبردار، واہیہ اور وہ القلب وہ دل ہے۔ کہ حدیث میں بالکل واضح اور کھلی ہے، سبحان اللہ، کہ دل میں ایک ٹکڑا، جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو کہ دل ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ احکامات کی بات ہوگی، احکام ہے حلال اور حرام جو واضح ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث شریف میں بہت سی چیزوں کو حلال اور بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا، لیکن ہر شخص کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو پورا عبور حاصل نہیں ہوتا، تو وہ شک میں پڑ جاتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس کو لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات کئی دفعہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں جب انسان کو معلوم کرنا پڑتا ہے کہ حلال اس میں کیا ہے، حرام کیا ہے، کیونکہ واضح ہے، حلال یہ بتا دیا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے دیکھتے ہیں، اور حرام یہ ہے وہ بتا دیا گیا، لیکن جو گرے ایریا ہے مڈل میں اس کا نہیں پتا، اور انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو کثیر تعداد ہے جن کو پتا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کثیر تعداد کس کی ہے۔ پھر کیا ہے کہ چراگاہ کی بات بتا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور سے بچنے کے لیے چراگاہ کی مثال دے کر سمجھایا کہ چراگاہ سے ایک ریوڑ کو دور رکھے، کیونکہ چراگاہ کے قریب ہونے پر ڈر ہے کہ اچانک ریوڑ چراگاہ کی مقرر کردہ حدود جو ہے اس سے تجاوز کر جائے گا، وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا، وہ چرواہا جب بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کے باوجود وہ ہینڈل نہیں ہو پاتی، وہ ادھر ادھر نکل جاتی ہیں۔ اگر کسی نے کسان نے کہا کہ میرے یہ کھیت ہیں، آپ اپنی بکریوں کو ادھر آج چرا لینا، اور وہ ساتھ والے کے
چلا جائے اور اس کی فصل تیار ہو تو پھر اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے؟ وہ اس پہ ناراض ہوگا. بکری والوں نے، جو چرواہا ہے، اس نے ظلم کیا اس انسان پہ جس کی فصل تیار تھی، اور بکریوں نے اس کے اندر جا کے اس کو تباہ و برباد کر دیا. یہی چیز یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو نا، جہاں پہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کو چراگاہ کہا گیا ہے، وہ حدود ہے جو ان کو توڑے گا تو وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جائزہ لے لیں، ہماری پہلی حدیث کون سی تھی؟ اخلاص نیت کے حوالے سے. دوسری دین کا تعارف بتا دیا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، اس کی بات بتا دی گئی. تیسری حدیث کون سی تھی؟ پلر آف اسلام، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں ہم نے بات کی. چوتھی حدیث انسان کی تخلیق. جب انسان کی تخلیق ہوئی پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سے دور ہو کے وہ بدعات کو اختیار کر لیتا ہے. پھر پانچویں جو ہے وہ بدعات کی. اب جب وہ بدعات کو اختیار کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. سبحان اللہ، کہ ایسے انہوں نے ایسی حدیث کو اکٹھا کیا ہے. اسی لیے میرے خیال میں اتنی ان کو مقبولیت حاصل ہے کہ ہر چیز انٹر لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایسی اٹھا کے رکھنی دی انہوں نے حدیثیں ایک ترتیب کے ساتھ، جیسے ایک موتی ہوتے ہیں نا، ایک لڑی میں ہم پرو رہے ہیں ترتیب کے ساتھ، اب کالا، اب پیلا، اب ہرا، مطلب وہ ہمیں رنگ اچھے لگتے ہیں تو ہم اس رنگوں کے حساب سے اس کو چنتے ہیں. اسی طرح انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کتاب کو جو ہے مرتب کیا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہی، کیونکہ ساری کی ساری حدیث جو ہے صحیح حدیث ہیں، کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی ضعیف یا جو ایسی حدیث ہوگی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. خیر، اسی حدیث کی ایک اور حدیث بخاری میں اس کی وضاحت کرتی ہے. حدیث نمبر ہے 2051. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی کہ کچھ جو ہے شبہ والی چیزیں ہیں. بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے میں شبہ ہے، پتہ نہیں گناہ ہے یا صحیح ہے، یا اس میں شک ہے، کھاؤں یا نہ کھاؤں، لوں یا نہ لوں، پہنوں یا نہ پہنوں، تو کیا کرو؟ اس کو چھوڑ دو. تو وہ ان چیزوں کی کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا واضح ہے. سبحان اللہ، کہ جس کے اندر یہ شک پیدا ہو جائے گا وہ ان کو چھوڑ دے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ گناہ والی چیزوں کو تو واضح چھوڑ دے گا، اور جو ان کو نہیں چھوڑے گا وہ گناہ والی چیزوں میں خود ہی آہستہ آہستہ قریب ہوتا ہوتا اس میں پھنس جائے گا. یعنی جو شک والی چیزوں سے بچے گا وہ گناہ سے خود بخود ہی بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے. لیکن جو شخص شک کی چیزوں کو کرنے کی جرت کرے گا، مشکوک چیزوں کو ہاتھ لگا دے گا، تو وہ قریب ہے کہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو واضح طور پر گناہ ہیں. کیونکہ حرام کی وحشت دل سے نکل جاتی ہے، دل میں ایک کسک ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ حرام میں پڑ جاتا ہے. پھر اس کو اس کی ڈر اور خوف ہی نہیں رہتا ہے. ایک دفعہ ہوگا، دوسری دفعہ ہوگا، تیسری دفعہ کیا وہ دل سے نکل جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح انسان بے حیائی کرتا ہے، ایک دفعہ کرے گا تو اس کو تھوڑا خوف ہوگا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وہ ایک روٹین اس کے لیے بن جائے گی، ایک عادت اس کی بن جائے گی. لوگوں یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے. جو بھی چراگاہ کے اندر چرے گا، اس کی چراگاہ کے اندر جانا اس کے لیے غیر ممکن نہیں. چراگاہ کو ایک ایسی چیز سے تشبیہ دی گئی ہے جہاں جانے کے لیے ممنوع ہے. آپ کہہ لیں نو انٹری ہے، نو انٹری اسٹریٹ ہے، نو انٹری ایریا، اس میں ہم جا ہی نہیں سکتے. کہ جو حرام چیز ہے وہ تو واضح ہے حرام ہے، بلیک اینڈ وائٹ. ایک حلال ہے، واضح ہے یہ حلال ہے، بتا دیا گیا یہ چیزیں حلال ہیں. ایک واضح بتا دیا گیا یہ بلیک ایریا ہے، اس کو تو ہم نے اختیار ہی نہیں کرنا. یہاں پہ جو احکامات کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں احکامات کے متعلق کچھ احکامات ہیں جو کے بارے میں بتایا گیا. اگر ہم دین میں احکامات کی بات کریں تو 3 قسم کے احکامات ہوتے ہیں نا. ایک واضح ہے، یہ کہ حلال چیزیں ہیں. حلال چیزوں میں کیا آ جائے گا؟ مثلا میں یہاں سے دودھ اٹھا کے پی رہی ہوں، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ حرام ہے. آ کے سادیہ تم کیوں پی رہے ہو؟ یہ حرام ہے. میں پانی پی رہی ہوں، کوئی نہیں کہے گا حرام ہے. میں فروٹ کھا رہی ہوں، یا میں روٹی کھا رہی ہوں، یا میں سالن کھا رہی ہوں، کوئی نہیں مجھے منع کرے گا. واضح ہے، سب کو پتا ہے ہمیں کہ یہ حلال ہے. دوسری چیزیں ہیں کہ جن کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں کہ یہ حرام ہی ہے. وہ کیا ہے؟ شراب حرام ہے، ہمیں پتہ ہے. سور کا گوشت حرام ہے، ہمیں واضح پتہ ہے. زنا جو ہے وہ حرام ہے، چغلی وہ حرام ہے، جھوٹ بولنا وہ حرام ہے، ماں باپ کی عزت احترام نہ کرنا وہ حرام ہے نا. ہم نے حرام شراب کو اور ہم نے حرام سور کو تو کر دیا، لیکن چغلیاں ہم نہیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کے دوسروں کی باتیں کر رہے ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ ہم بول رہے ہیں، بچے ہمارے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. وہ بھی وہ حرام چیزوں میں آ جاتا ہے. ماں باپ کی عزت اور رسپیکٹ ہمیں نہیں ہے، ہمارے بچوں کو نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام میں آ جاتی ہیں.
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہے، وہی گرے ایریا آ گیا. اس کے بارے میں لا علمی کہ علم ہی نہیں ہے ہمیں، اور بعض اوقات دلیل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم اس کی شک میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے، بس ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں. یا کسی سے سنا ہوتا ہے کہ اس نے کہا تھا اچھا یہ چیز حرام ہے، حتیٰ کہ اس کی کوئی اس نے دلیل ہی نہیں دی ہوتی، بس اس کو لگ رہا ہے کہ حرام ہے تو اس نے ہمیں بتا دیا، ہم اس کو مان رہے ہیں. اسلام ہر چیز میں بلیک اینڈ وائٹ واضح کر کے ہمیں بتاتا ہے. کچھ ایریا بلیک ہے جو ہمیں اس میں سے کچھ نظر آ ہی نہیں رہا، پتا ہے کہ اس ایریا میں تو جانے نہیں، کہتے ہیں نا جس گلی میں جانا نہیں ہے اس گلی کا نام ہی نہ لو، اس کا رخ ہی نہیں کرو. اگر رخ کرو گے تو اندر اینڈ اپ کیا ہوگے، اس کے اندر چلے جاؤ گے. جس فیملی کے ساتھ کوئی معاملہ رکھنا ہی نہیں ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہو. پھر اسی طرح جو وائٹ ہے وہ واضح ہے، کلیئر ہے، ہمیں ہر چیز اس کی نظر آ رہی ہے. امتحان اللہ تعالیٰ نے گرے ایریا کر کے کیوں رکھ دیا کہ ہمارا ٹیسٹ کرے، ہمارا امتحان کرے کون حلال اور حرام سے بچتا ہے، کون یہ اختیار رکھتا ہے، کون اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے. لا علمی کی وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں نا. اگر علم ہو، ہمیں پتا ہو تو ہمیں کھلے آواز پتا ہے یہ ایریا ہے، اس میں جانا منع ہے، یہ ایریا اس میں جا سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے شک ہے تو شک کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. بیسکلی کہا یہاں پہ یہ جا رہا ہے کہ شک ہے تو چھوڑ دو، اس کو اختیار ہی نہیں کرو. جو گرے سے بچے گا وہ اپنا دین اور عزت محفوظ کر لے گا. حلال اور حرام کی بات نہیں کی گئی، کیوں؟ وہ واضح ہے. شبے والی چیز سے جو بچے گا وہ کیا کرے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا، اپنا دین بھی محفوظ کر لے گا اور اپنی عزت بھی محفوظ کر لے گا. میں شراب والی بوتل میں نے دودھ ڈالا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے، یہ شبہ آپ کے، میں جتنا مرضی کہتی رہوں کہ میں نہیں اس میں دودھ ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں بوتل ظاہر یہی کر رہی ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے. یہاں پہ مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک چرواہا جب بکریوں کو چروانے کے لیے لے کے جاتا ہے، اس کو ایک جگہ یا ایک ایریا بتا دیا جاتا ہے، یہ تمہارا ایریا ہے. اگر تم دوسرے کے ایریا کے پاس بھی جاؤ گے تو کیا ہے، بہت احتمال ہے، بہت اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تم وہ باؤنڈری کراس کر کے دوسرے کے گھر چلے جاؤ یا دوسری کی باؤنڈری کے اندر چلے جاؤ، تو وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو بکریوں کی مثال دے دی کہ بکریوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. انسان کی بھی جو ہے نا، نفس جو ہے انسان کا، وہ حیوانی لیول پہ جب آتا ہے نا تو وہ اس کو اکساتا ہے، تھوڑا سا کر لو، تھوڑا سا پی لو، سگریٹ پی لو. سگریٹ بھی حتیٰ کہ حرام ہے، آج کے اسکالر نے اس کو حرام کہہ دیا کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، ویسے اس کے لیے کوئی حلت نہیں ہے کہ ہاں یہ حرام ہے، کوئی احکام نہیں ہے، لیکن وہ صحت کے لیے نقصان دہ تو وہ حرام ہے. تو کیا ہے کہ وہ جو انسان کے اندر حیوانی نفس ہوتا ہے نا، اس کو اکساتا ہے، تھوڑا سا کر لو، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا گانا سن لو، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کر لیتے ہیں، سارے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب میں تھوڑا تھوڑا کرتی ہوں تو کرتے 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 میں حرام کی حدود کو پار کر دیتی ہوں. استغفر اللہ. اور پھر مجھے احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے آپ آہستہ 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 جاتے جاتے کسی کے اتنے قریب ہو جاتے ہو کہ ہاں گناہ کر لیتے ہو. اس راستے پر بھی نہ جاؤ جو شک میں تمہیں ڈال دے. کون بتائے گا کہ انسان کا اپنا ضمیر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اندر دل رکھ دیا ہے، اسی لیے دل کی بات کی، وہ ہمیں بتاتا ہے فوراً یہ غلط ہے. وہ کہے گا یہ غلط ہے، لیکن جب ہم اس کو جھٹکا دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ پھر ہم راستہ اپنا کلیئر کر لیتے ہیں. وہ آپ کو دماغ بھی، آپ کا دل بھی بار بار آپ کو جھٹکے دیتا ہے، لیکن ہم اتنے انسانی رویے کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چھوڑو پرے، کیا اس کی سنی کرتے رہو، جو کر رہے ہیں ایسا ایسا کرتے کرتے ہم حدود کو جو ہے دور تک پامال کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا نا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا کیا ہے، دل ہے. اگر وہ درست ہے سارا کچھ ہی، سارا سسٹم ہی تمہارا درست ہو جائے گا، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو سارا سسٹم ہی بگڑ جائے گا. پورا جسم جو ہے، دل پورے جسم، پوری باڈی اعضاء کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے بگڑ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو میرے رب نے مجھے وہ حکم دیا ہے کہ میں تم کو وہ باتیں سکھا دوں جس سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن وہ باتیں مجھے سکھا دی ہیں. میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا، لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں. انسان خود نہیں بہکتا، شیاطین آتے ہیں، وہ کسی بھی روپ میں آ جائیں، وہ دوست کے روپ میں آ جائیں، وہ ہمسائی کے روپ میں آ جائیں، وہ فرینڈ کے روپ میں آ جائیں، وہ باجی کے روپ میں آ جائیں، کسی بھی روپ میں وہ آ سکتا ہے.
دیکھ رہے ہوتے ہیں ضرور ایسی کوئی چیز آئے گی جو آپ کو دیکھ رہا ہے. نماز دیکھی جان مال نکالنا ہوتا ہے، مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جانے سے ٹو ہوتی ہے دیکھ لے فٹافٹ. جب ٹو نہیں ہوتی تھی، موبائل نہیں ہوتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا؟ جس کو ہو رہا ہے گھنٹی بج بھی رہی ہے تو نہیں اٹھاؤ، ارجنٹ ہے تو ہونے دو، اتنی بھی ارجنٹ نہیں ہے. آپ فون کال کرو گے، پھر اتنے میسیجز آئے ہوئے ہیں، پھر اچھا میں ٹک ٹاک دیکھ لوں، پھر میں انسٹاگرام دیکھ لوں، پھر میں واٹس ایپ دیکھ لوں، پھر میں یہ چیٹ دیکھ لوں، کرتے کرتے نماز اینڈ پہ ہو جاتی ہے ایک صرف ٹک کی آواز سے. اور میں نے جن چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے تو وہ ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، اور وہ ان کو کچھ ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی میں نے کوئی دلیل نازل ہی نہیں کہ ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس وقت وہ کیا کہتے تھے، بتوں کو انہوں نے نام دیے ہوئے تھے نا، بحیرہ، وسیلہ، صاحبہ، حام، یہ سارے نام انہوں نے دیے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر رہے تھے، جن کو میں نے گوشت ان کو اپنے خود پہ حرام انہوں نے کر لیا تھا. تاکہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا جانوروں کا مفت جو ہے ان پہ حرام ہے، انہوں نے خود ہی کر لیا تھا. حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن پاک سے. کون سی سورت ہے؟ سورۃ تحریم. سورۃ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ میں نہیں آئندہ سے کھاؤں گا، تو اسی وقت آیات نازل ہو گئی کہ یہ حلال ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر اس کو حلال یا حرام کر لو. تو حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو بھی نہیں دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا کہ حلال اور حرام. اب یہ جو ہے کہ گرے ایریا کی پہچان کیسے ہمیں کی جائے، یا ہم کیسے کریں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس میں رسوخ فی العلم والے لوگ ہیں نا، علماء ہے، فقہ لوگ ہیں، جن کی گہری نظر قرآن پر بھی ہوتی ہے، حدیث اور سنت پر بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں شریعت کے مقاصد، شریعت کی شرح، شریعت کے محکمات، ان سب کی ان کو پہچان ہوتی ہے. کون سی چیز حلال کے دائرے میں آتی ہے، کون سی چیز حرام کے دائرے میں آتی ہے، تو وہ پھر ہمیں بتا سکتے ہیں. جن کے پاس اتنا علم ہے، اثر و رسوخ والے ہیں، جن کے پاس تحقیق ہے، غور و فکر کرنے والے ہیں، تدبر کرنے والے ہیں، فقہ لوگ، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ حرام کے دائرے میں آتی ہے، یہ حلال کے دائرے میں آتی ہے. فقہ نے اس کے درجے بنا دیے جو کہ عام لوگوں کے لیے اگر ہم علم حاصل کریں گے، کوشش کریں گے، تو ہم ان درجوں کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہم بھی جان سکتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس میں سب سے پہلی بات، ایک تو احکامات میں 3 احکامات ہو گئے، حلال، حرام، یہ دونوں واضح ہیں، اور ایک مڈل کا راستہ گرے ایریا. پھر گرے ایریا کو جب علماء نے اس کے ڈفرنٹ نمبرز دیے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ شریعت کی روح سے ایک چیز خاص ہے، یعنی کہ یہ حلال ہے، وہ ہمیں پتہ چل گیا، نمبر 1 پوائنٹ. دوسرا یہ ہے کہ فرض کے آگے کم تر ہے لیکن واجب کا درجہ رکھتی ہے، جیسے وطر ہے، بہت اہمیت ہے، قضا ہوگی تو اس کو جو کرنا ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہی کہا نا کہ فرض فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا. لیکن بعد میں یہ کہ یہ وطر جو پڑے گا واجب ہے، فرض کے درجے کے قریب ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ مسنون، یہ مسنون ہے، یہ سنتیں ہیں، یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے. پھر مستحب ہے، مستحب جو کہ پسندیدہ ہے جس کو کرنا. پھر اس کے ساتھ بتا دیا گیا آخر میں انہوں نے مباح کی بات کی. مباح کیا ہے کہ جو کہ جائز ہے، جس کو ہم مکروہ بھی کہہ دیتے ہیں نا، کہ جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے. وہ کون اختیار کرے گا، وہ کون بتائے گا ہمیں؟ کیونکہ انہوں نے پوری تحقیق کی. یہ حلال ہے، حلال بھی واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا. یہ حرام ہے، حرام بھی واضح ہے. تو ان بٹوین جو چیزیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے وہ مباح ہے. اچھا، پھر آتی ہے مکروہ. مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی آپ کو حرام کی طرف لے جاتی ہے، لیفٹ سائڈ کی طرف آپ کیا لیں، یہ رائٹ ہے اور یہ لیفٹ ہے. رائٹ میں کیا آ جائے گا؟ یہ حلال ہے، واضح ہے، فرض ہے. پھر فرض کے ساتھ واجب جو کہ فرض کے درجہ رکھتی ہے. پھر سنت آ جائے گی، پھر مسنون آ جائے گا، پھر مستحب آ جائیں گی. پھر آخر میں جو ہے مباح آ جائے گا. مباح کے بعد مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی جو ہے وہ آ جائیں گے. حلال اور حرام واضح ہے. اب گرے سے کون بچے گا، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا. اب گرے ایریا سے کون بچے گا وہ بھی ہمیں بتا دیا گیا. کون؟ والے جن کے پاس تقویٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ ال عمران میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما یریبک، کہ جو باتیں شک میں ڈالیں انہیں چھوڑ دو، اور جو شک میں نہ ڈالیں انہیں اختیار کر لو. ایک اور موقع پہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہاہنا، کہ
کہ اصل تقویٰ یہاں پہ ہے. کہتے ہیں نا کہ دل میں اگر انسان کی ایمان ہوتا ہے نا، وہ دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. مفتی جتنے مرضی بھی فتوے دے دے کہ یہ حلال ہے، دل آپ کو بتا دے گا نہیں یہ حرام ہے. دل نہیں مانتا. جن کے اندر تقویٰ ہوگا نا، ان کا دل یہ لیول اختیار کیے ہوئے ہوگا. کہتے ہیں نا یہ مکروہ ہے، بھائی کھا لو. مکروہ ہے، چاکلیٹ ہے، کرسپ ہے، جس میں کہہ دیا گیا کہ شبہ ہے کہ نہیں کھاؤ، چھوڑ دو. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں مجھے بہت پسند ہے، میں یہ نہیں کہہ دینا مجھے پسند ہے میں جنت میں کھاؤں گا، بڑی آسانی سے وہ چیز چھوٹ جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہمارے سامنے رکھا کہ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اپنے دل سے پوچھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی صحابی سوال کرتا ہے تو فوراً کہتے ہیں اپنے دل سے پوچھو. دل جو ہے بہترین تمہارے لیے گواہی دے دے گا، تمہیں بتا دے گا، فتویٰ وہ تمہیں دے دے گا. ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مفتی چاہے تم کو فتویٰ دے دے، لیکن تمہارا دل کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو. پھر مفتی پہ نہ جانا، پھر اپنے دل کی سننا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق اور مومن کا فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن کو بھی گناہ کرتے ہوئے اس کے اندر احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ احساس زیادہ دیر نہیں رہتا. صرف اتنی دیر آپ کی ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے اور آپ مکھی کو اڑا دیتے ہیں. احساس ضرور آتا ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ کیا ہے اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف مومن ہے، مومن کا کیا ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ وہ سرزد کر لیتا ہے، یا اس سے کوئی ایسی کمی یا کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ لا دیا گیا ہے، کہ وہ اپنے اوپر بوجھ تلے اس کے اندر دب جاتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، یا وہ اس بوجھ کو محسوس کرتا ہے. ایک طرف اس کو ایسی کر دیتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. دوسری طرف رویہ دیکھیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا کام کرنے کے بعد اس کے اندر گلٹ ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے. جب اس کو محسوس ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ استغفار کرے گا نا، لوٹ جائے گا واپس اللہ کی طرف. ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے جو کہ تقویٰ کے حوالے سے ہے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، جو کہ صلاح الدین ایوبی ان کے جانشی بنے بعد میں، جنہوں نے بیت المقدس کو جنہوں نے 88 ایئر کہتے ہیں کہ 85 ایئر کے بعد انہوں نے قبضے سے چھڑوایا تھا. وہ واحد مجاہد تھے. وہ اب صلاح الدین ایوبی کو پکار رہے ہیں نا، سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یہ جو نور الدین زنگی تھا اپنے دور کا بہت بڑا بادشاہ تھا. ان کا بیٹا جو تھا نا وہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ سارا علاج کروانے کے باوجود کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. آخرکار ایک جو دوائی دینے والا ڈاکٹر آپ اس کو کہہ لیں، اس نے کہا کہ اس کو شراب پلا دی جائے تو یہ بہتر ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ شراب پلائی جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، کئی قسم کی ایسی بیماریاں ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ تم مجھے حرام کے بارے میں اکسا رہے ہو کہ حرام اپنے بچے کو پلا دوں. اور خیر کہتے ہیں کہ مفتی کہہ رہے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جب جان کی خطرہ ہو تو آپ شراب پر جو ہے وہ دے سکتے ہیں، ہاں دوائی کے طور پہ. انہوں نے کہا اچھا فتویٰ دیا ہے، کس نے فتویٰ دیا؟ انہوں نے چاروں اماموں کے فتووں کو بلوا لیا. وہ کہتے ہیں دیکھیے سبحان اللہ، وہ شہزادہ ہے اور زندگی کیسی وہ گزار رہی ہیں. تقویٰ کا حال دیکھیے ان کا، بیمار پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں وہ جب ان کے پاس فتویٰ دینے والے آئے ان سے کہتے ہیں کہ میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق تو یہ شراب مجھے بچا لے گی. اس نے کہا نہیں. کہتے اچھا اگر مجھے صحت دینا اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے تو کیا یہ شراب مجھے صحت دے دے گی؟ اس نے کہا نہیں. اگر اللہ نے لکھ دی ہے تو یہ شراب تو نہیں اللہ نے لکھا ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اگر اللہ نے میرے لیے موت لکھی ہے تو یہ شراب مجھے بچا نہیں سکے گی، اور اللہ نے اگر صحت نہیں لکھی ہوئی تو یہ مجھے صحت دے نہیں سکے گی. تو کہتے جب ان کو اس کا جواب نہیں میں آیا تو اس نے کہا کہ یہ شراب اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں یہ نہیں پیوں گا. تقویٰ کا یہ حال دیکھیں. کہتے انہوں نے نہیں پیا، پھر فوت ہو گئے. بہرحال جتنی زندگی لکھی تھی شراب پی بھی لیتے، زندگی تو اتنی رہنی تھی نا. یہ اپنے ایمان کا لیول ہے. پھر ہے یہاں پہ جو ہے نا ہمیں ایک تقویٰ کا معیار بتا کے یہ بتایا جا رہا ہے یہ قانون نہیں ہے کہ تم شراب نہیں پیو، یہ قانون نہیں ہے. ٹھیک ہے، قانون یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں وہ حلال ہے، وہ کوئی بھی ہے. جس کی حرمت ثابت ہو جائے گی یہ حرام ہے وہ حرام ہے. اگر کسی شے کی حلت ثابت نہیں تو وہ حرام نہیں بلکہ وہ حلال ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے حلال کے کانسیپٹ کو واضح کر دیا. اگر ہر چیز یہ حلال ہے یہ حلال ہے یہ حلال، کہاں سے فتوے اور کہاں سے آیات اٹھا کے لے کے آتے ہیں.
اس میں تنگی نیروپن زیادہ آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنسیپٹ کو واضح کر دیا کہ یہاں پہ آپ کو پاس حلت ہے, آپ کو حرمت واضح نہیں ہو رہی, یہ تو وہ مباح میں آ جائیں گے, وہ حلال ہے, وہ کھا سکتے ہیں, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی مثال چھوٹی سی ابھی ہم نے شروع میں بھی بات کر لی کہ آپ کسی کو دعوت پہ گھر پہ بلاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے دال ہے, چاول ہے, روٹی ہے, ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے, ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے. اب مسئلہ کہاں پہ آئے گا؟ جب ڈرنکس کی بات آئے گی, ہم فزی رکھیں یہ حلال ہے کہ نہیں, ہم جوس رکھیں یہ حلال ہے کہ نہیں, ہم جنجر والا رکھیں یا ہم شربت والا رکھیں, ہم ڈائلوٹ کرنے والا رکھیں یا ہم دوسرا رکھیں, ہے نا, کہ یہ ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہ سارے مباح میں آ جائیں گے. ہم پی سکتے ہیں, میری اپنی صحت اجازت دے رہی ہے تو پیو, نہیں دے رہی تو نہ پیو. اگر اس میں کوئی ایسے انگریڈینٹس نہیں ہے جو کہ حلال کی حرام کے دائرے میں آتے ہیں تو وہ حلال ہے, مباح ہے, ہم کر سکتے ہیں. پھر آگے ساتھ ہی کہہ دیا جو حرام سے بچے گا وہ شک والی چیزوں میں سے بھی بچے گا, اور جو نہیں بچے گا وہ اس کو حرام کی طرف لے جائے گا, اور اینڈ اپ کیا ہوگا, وہ حرام چیزیں کھانا شروع کر دے گا, اس کی آخرت بھی خراب ہوگی اور اس کی دنیا بھی خراب ہوگی. اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب میں شبے والی چیزوں کو اختیار کرتی ہوں اور شبے والی چیزیں مجھے جو ہے حرام کی طرف آہستہ آہستہ لے جاتی ہیں, حرام کھانے کا نقصان کیا ہے, پہلے تو یہ مجھے پتا چلے گا حرام کیا ہے, یا حرام کھانے کا نقصانات میری باڈی پہ یا میری روح پہ کیا پڑتے ہیں, تو پھر آگے میں اس میں شاید تھوڑا بہت احتیاط کر سکوں. اگر آپ اس میں بتا سکیں کہ حرام چیزیں, حرام کھانے کے نقصانات کیا ہوتی ہیں. ہاں, وہ چیز آپ تک محدود نہیں رہتی, ابھی نسلوں تک جاتی ہے. پھر آپ کو ہوش ہی نہیں رہتا نا کہ آپ کیا کر رہے ہو, کیا نہیں, حرام کے نقصانات میں پوچھ رہی ہاں, ہوں. دماغ پہ اتنا اثر حرام کا کیا نام ہے اس کا, جیسے شراب پی کے تو عقل ہی ماری جاتی ہے, شراب کے پینے سے عقل ماری جاتی ہے. ہمیں یہ بھی کہا گیا نا شراب پی کے نماز نہیں پڑھو, کیونکہ انسان کو پتہ نہیں وہ کر کیا رہا ہے. انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں جو حرام کھاتے ہیں. اب اپنے آپ پہ ہم اینالائز کریں, ہاں, انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی, یہ حرام کے نقصانات ہوتے ہیں. دین سے دل اٹھ جاتے ہیں, دین کی طرف نہ نماز کی طرف نہ روزے کی طرف نہ قرآن کی طرف دل ہی نہیں لگتا. استغفر اللہ, ہم دیکھ لیں کہ ہمارے آج نسلیں کدھر جا رہی ہیں. پھر آخرت میں بربادی, دنیا میں تو بربادی ہے ہی ہے, نقصانات ہیں, آخرت میں برباد کا اخلاق پر اثر پڑتے ہیں. حرام کے یہ نقصانات ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ بندے کو پرواہ ہی نہیں ہوگی یہ حلال ہے یا حرام ہے. آج وہ وقت آ چکا ہے, ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے, ہماری اخلاق پستی کی طرف جا رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہماری دنیا تو خراب ہو رہی ہے, ہماری آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق دیکھیں, نہ صرف ہمارے بلکہ ہماری نسلوں کے اخلاق بھی خراب ہو رہی ہیں. ہمیں دوسروں کا احساس ہی نہیں ہے, نرمی نہیں ہے دل میں. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکے تو اس کو چھوڑ دو, اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, یہ گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک والی چیزوں کو چھوڑ دو اور بے شک چیزوں کو اختیار کرو, یعنی کہ بے شک وہ والا نہیں, جو شک کے بغیر والی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرو. سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے. مسند احمد کی ہے حدیث ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے, ایک صراط مستقیم ہے, سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں جانب دیواریں ہیں. جیسے آپ لگا لیں, مجھے جب میں پڑھ رہی تھی نا تو سامنے آ رہی تھی میری اپنی پاکستان کا گھر, ادھر بھی گھر ہے, ادھر بھی گھر میں بیچ میں ہماری اسٹریٹ اور مڈل میں ہمارا گھر تھا, سیدھا جا کے نا سامنے, مطلب کہ وہ سامنے ہمارا گھر تھا, دونوں سائڈوں پہ دروازے تھے, گھر تھے. ایگزیکٹلی وہ پکچر میرے سامنے آ گئی کہ جس کے دونوں جانب دیواریں ہیں, ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. وہ امیجن کریں, دروازے کھلے ہوتے تو پردے لٹکے ہوئے تھے, سب کے لیے وہ اوپن ہوتے تھے. اور درمیان والے دروازے پر ایک پکارنے والا کھڑا ہے, کہتا ہے لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ, دائیں بائیں نہ جانا. جب کوئی ان میں سے دروازہ کھولنا چاہتا تو وہ اس کو کہتا کہ مت کھولو, سیدھے آ جاؤ, میری طرف آؤ, اس طرف آؤ. اگر دروازہ کھولو گے تو کیا ہو جائے گا, تم اندر چلے جاؤ گے. جب کوئی دروازہ کھلا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں, جھانکنے کے لیے ہم اندر پاؤں رکھ دیتے ہیں نا, جب اندر پاؤں رکھ دیے تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا. صراط مستقیم کیا ہے, اسلام, جو کہہ رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے, سیدھا راستہ ہے, یہ اسلام ہے. پھر اس کی جو دیواریں ہیں سائڈوں پہ وہ حدود ہیں. دیواروں کے ساتھ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں کہتے ہیں وہ ممنوع علاقہ ہے, جہاں پہ داخل ہونا منع ہے.
اور جو لوگ منع کر رہی ہیں درمیان میں جو کھڑا ہے وہ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرے احکامات کو دیکھو سنو میری طرف آؤ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں ان کی طرف نہ جاؤ. ہم سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں, راستے میں جاتے جاتے کسی کا دروازہ آ جاتا ہے کھلا ہوا ہے تو ہم اندر چلے جاتے ہیں, تو وہ بندہ فوراً سے کہے کہ چور چور چور, آپ کیا دلیل دو گے؟ میں چور نہیں ہوں. اب 100 دفعہ کہیں بغیر پوچھے بغیر اجازت کے جب جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو چوری سمجھیں گے. اب جیسا مرضی دلیلیں کو, میرا مقصد یہ نہیں تھا, دروازہ کھلا تھا, میں صرف دیکھنے کے لیے آیا, تو آپ کو چوری سمجھیں گے. تو کیا ہے کہ وہ جو درمیان میں ہے وہ قرآن ہے, اور جو بیچ میں کھڑا کہہ رہا ہے کہ یہ حرام راستے ہیں, یہاں ان کو اختیار نہیں کرو. کہتے بندے کا اپنا دل ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ نہیں کرو, یہ غلط ہے, یہ نہیں کرو, یہ اس میں نقصان ہے, یہ نہیں کرو. لیکن اس کے باوجود جب ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے دل کی نہیں سنتا, تو پھر غلط راستے کو وہ اختیار کر لیتا ہے. آخر میں دل کے بارے میں بات کر کے یہ بتا دیا گیا کہ کرنے کے کام کیا ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے دل کی صفائی کرنی ہے, تزکیہ کرنا ہے, دلوں کو پاک کرنا ہے, دلوں کو صاف کرنا ہے. دلوں کی شفا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا. قرآن اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کی شفا ہے, دلوں کے سکون کا باعث ہے. کہتے ہیں کہ جسم کے اندر دل کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کسی سلطنت میں ایک بادشاہ کو ہوتی ہے. جب حاکم بگڑ جاتا ہے تو عوام بھی بگڑ جاتی ہے. جب لیڈر بگڑتے ہیں نا تو عوام بھی بگڑ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام کو پھر ڈر خوف ہی نہیں رہتا. جب دل بگڑ جاتا ہے تو ہر چیز ہی ہماری بگڑ جاتی ہے. ان کو ڈر ہی نہیں لگتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لیڈر خراب ہے تو باقی سارا کچھ نیچے تک ہے وہ خراب ہی ہے. دل خراب تو باقی سارے اعضاء بھی مستی کرنے لگتے ہیں, وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں, اور دل کی وہ سنتے ہی نہیں ہیں. دل کیا کریں, دل نہیں نہ مان رہا, یہ نہیں کرو, کیا کروں, دل نہیں مان رہا, کیا کروں, سارے کر رہے ہیں. جو ہے نا حیوانی نفس ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اگر ہم شبہات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہمیں بتا دی گئی. ایک, قرآن اور سنت کو کا صرف مطالعہ ہی نہیں کرنا, بلکہ اس کو پڑھنا ہے, اس پہ غور و فکر کرنا ہے, اپنی زندگی میں اس کو اتارنا ہے, تاکہ آنے والے دوسرے لوگوں کے لیے روشنی کا باعث بن سکوں, دوسروں کو بتا سکوں. پھر دوسرا کیا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے, دل کی صفائی کرنی ہے. جو بھی جھاڑ جھنکار اڑ رہی ہے اٹھ رہی ہے, اس کو پنپنے نہیں دینا, وہیں پہ ساتھ ساتھ ہی نکال کے پھینکتے جانا ہے. بالکل وہ مالی دیکھے اسکول میں جاتے ہوتے تو پھول چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم بار بار کہتے اب نکال کے آ رہے ہیں, وہ گوڈی کر رہا ہوتا تو چھوٹی ابھی چھوٹی 2 اس کی کومپلیں آئی ہوئی ہوتی تو وہ نکال رہا ہوتا ہے. بچے یہ بڑھ جاتی ہے تو بیلے پھر یہ پھول جو ہے نا وہ بڑھیں گے نہیں. تو اب وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ دلوں میں جب چھوٹی سی چیز بھی آتی ہے نا, کوئی کسک آ جاتی ہے کسی کی وجہ سے بھی, ہم اس کو نکالتے ہیں تو بڑھتے بڑھتے اتنا کیل بن جاتا ہے نا, میخ نہیں وہ رہتی, وہ کیل بن جاتا ہے. پھر اس کو نکالتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. اندر بھی ہے تو تکلیف دے رہا ہے, باہر بھی ہے تو وہ تکلیف دے رہا ہے. تو کیوں نہ ہم اسی وقت اس کو نکال کے کھینچ دیں, نکال دو, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف دل والا اور زبان کا سچا. لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں, لیکن صاف دل والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہے, نہ بغاوت ہے, نہ خیانت ہے, نہ حسد ہے, کسی سے وہ جلتا نہیں ہے, نہ کسی کی سرکشی میں آتا ہے, نہ کسی کے لیے سرکش بنتا ہے. یہ دل جو ہے وہ پاک صاف ہے. حضرت حذیفہ کی حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی کہ مسلسل اس طرح آئیں گے. جو دل ان کے ساتھ خلط ملط ہو گئے وہ گھل مل جائیں گے, تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ جو ہے نشان کے طور پر لگا دیا جائے گا. اور جس دل نے اس کا انکار کیا کہ مجھے ان فتنوں میں نہیں پڑنا اور برا سمجھا, تو نشانی کے طور پر اس کے دل پر سفید نقطہ لگا دیا جائے گا. جہاں تک کہ فتنے 2 دلوں پر منحصر ہو جائیں گے, ایک سفید دل جو کہ صاف شفاف ہے, تو آسمان اور زمین کے رہنے تک فتنہ اس کو نقصان نہیں دے سکے گا. دوسرا دل جو کہ مٹیالہ کالا ہے, مٹی کے برتن کی طرح جھکا ہوا ہے, وہ نیکی کو نیکی نہیں پہچانے گا, برائی کو برائی نہیں جانے گا, مگر وہ جس کو نفس پسند کرتا ہے وہ صرف وہی کرے گا. تو آج ہمارا یہی حال ہوا ہے. ہمارے دلوں پہ نہ صرف کالے نشان بنے ہوئے ہیں, بلکہ وہ زنگ لگ چکا ہے ان کے اوپر. وہ ایک نشانی کئی نشان لگ چکی ہیں, کیونکہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے, سنورنا ہی نہیں چاہتے. ہم خود اپنے آپ کو بلیک ایریا میں دھکیلنا چاہتے ہیں, ہم خود نکلنا نہیں چاہتے.
آج دیکھ لیں جگہ جگہ سے فتوے لے لے کے ہم نے خود اپنے آپ کو اس کے اندر ایسے گاڑ لیا ہے نا، اس گہرے اندھیرے میں نکلنا اب مشکل ہو رہا ہے۔ اب سود ربا اور یہ اس پہ بات کریں گے، دور دور تک نکل جائیں گے۔ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے عیاں ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ کیوں دلیلیں دے رہے ہیں؟ فلاں مفتی نے کہہ دیا، فلاں مفتی نے، دل تو اندر سے کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا وہ اپنے اللہ اور اللہ کے ساتھ جنگ، اپنے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم وہ کرتے ہیں۔ دل کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جائے، اور کون سے کام نہ کیے جائیں، کون سے کام کیے جائیں، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کالے دھبے سے بچانے کی کوشش کرنا ہے ہمیں، اپنے دلوں کو کالے دھبے ان کے اوپر نہ لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پر غلبہ پانے والا ہے۔ جب کسی مسلمان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے، ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل پر زنگ چھا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، آیات کا جو ہے میں صرف آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتی ہوں، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، کہ جب بھی احساس ہو کہ یہ غلط ہو گیا فوراً سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، اور شعوری طور پہ کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں۔ پھر دوسرا کیا ہے، گناہ اور برائیاں انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں، اس چیز کا ہمیں شعور ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تیسرا، دل کو برے خیالات اور بری باتوں سے دور رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب برے خیالات اور بری باتیں دل کے اندر آتی ہیں تو وہ انسان کو برائی کی طرف اکساتی ہیں، برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ پھر کیا ہے، پھر حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ نکل جاتی ہے، جب حلال اور حرام کی تمیز نکل جاتی ہے تو انسان پھر برے کاموں میں پھنس پڑ جاتا ہے۔ چوتھا کیا ہے کہ دل کو سلامت رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دل کو سلامت کیسے رکھا جائے گا؟ دل کی محبت کیسے بڑھے گی؟ دلوں سے نفرت کو نکالا جائے گا، دلوں سے کینے کو نکالا جائے گا، حسد کو نکالا جائے گا، برائیوں کو نکالا جائے گا، قرآن کے ساتھ اس کی تلاوت کر کے اس کے اندر محفوظ کی جائے گی، ذکر کیا جائے گا، شرک سے اس کو پاک کیا جائے گا، شک و شبہات سے اس کو پاک کیا جائے گا، برے خیالات سے پاک کیا جائے گا، تو دل کو جو ہے ہم پاک کریں گے۔ جب ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا یہ بری بات ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا یہ غلط کام ہے، تو ہم اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ پھر جنت بھی انہی لوگوں کے لیے کہا گیا نا جو اللہ کے پاس قلب سلیم یا قلب منیب لے کر آئیں گے۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 31 سے 34 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابند ہونے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا تھا، کیا ہے؟ تقوی، ہر حال میں۔ پھر کیا رکھتا ہے؟ توجہ والا دل بھی لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے پھر وہ منیب جو جنت ہے اس کے لیے اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا، قلب منیب۔ ادخلوها بسلام، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود، اور یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اللہ متجل منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ ایک دن اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5 کیا ہے کہ دل کی درستگی کے لیے زبان کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ جب میری زبان درست نہیں ہوگی تو کیا ہے، پہلے خیالات کی بات کر دی، خیالات درست نہیں ہوں گے تو وہ میری زبان پہ آئیں گے، جب میری زبان درست ہوگی میں دوسروں کو تکلیف دینے والی بن جاؤں گی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے، کہ جب زبان درست ہوگی تو اس کا دل خود ہی درست ہو جائے گا۔ جب دل سے جو خیالات اٹھ رہی ہیں، خیالات اٹھتے ہیں، دماغ میں سوچیں آ رہی ہیں، خیالات آ رہی ہیں، آ رہے ہیں، کوئی حبی نبی ہوتی ہے فوراً وہ زبان پہ آ جاتی ہے، ہم دوسرے کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ جب تک میرا دل درست نہیں ہوگا میری زبان کبھی درست ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جھوٹ ہو، وہ چگلی ہو، وہ دوسروں کے ساتھ غلط قسم کا مذاق ہو، کسی کو فحش باتیں ہوں، یا کسی کا کو لک ڈاؤن کرنا ہو، کچھ بھی ہو، اس میں many things you can add in۔ پھر آگے چھٹا کیا ہے کہ توبہ استغفار، جیسے ہی معلوم ہو اسی وقت توبہ استغفار کریں۔ ساتواں، وہ 2 چیزیں دل کو بہت سخت کرتی ہیں، پتہ ہے کون سی ہیں؟ 2 چیزیں دل کو بہت سخت کرتی ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں۔
ایک کثرت کلام، بلا وجہ بولتے رہنا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ بول رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ باتیں کرنا، گھر میں بچوں پر چیخ پکار کرنا، شوہر پہ چیخ و پکار کرنا، چیخنا چلانا، یہ دلوں کو جو ہے وہ سخت کرتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کثرت طعام کھانا، صبح کیا کھانا، شام کیا کھانا، دوپہر کیا کھانا، صبح کیا بنانا، شام کو کیا بنانا، باہر بھی چلے گئے یا اتنے پھل فروٹ ہر چیز گھر پہ پڑی ہوئی ہے، پھر بھی کیا کھائیں یہی لگی ہوئی ہیں ہم لوگ۔ یہ دونوں ہی چیزیں آج آ گئی ہیں نا، کثرت کلام اور کثرت طعام، اور اس سے دل جو ہے ہمارے سخت ہو چکے ہیں، ہمیں دوسروں کی پرواہ ہی نہیں ہے، دوسروں کا احساس ہی نہیں ہوتا، ہمیں اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا کھائیں گے، پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے۔ دوسروں کے معاملات میں محتاط ہونا، کہ بعض لوگ ہر ایک پر تنقید کرتے ہیں، ہر ایک کے اندر برائی ڈھونڈتے ہیں، ہر ایک کے اندر غلطیاں نکالتے ہیں، ہر ایک کے چغلیاں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو بڑھا رہے ہیں، اور دوسروں کو جو ہے ان کے معاملے میں محتاط نہیں ہوتے ہر وقت۔ اور نویں بات کیا ہے کہ غلط خواہشات سے بچنا۔ غلط خواہشات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا زنا تمنا اور خواہش کرنا، تمنا غلط کی تمنا، کہ میں یہ کر لیتا، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، جو کہ مجھے میرے نفس کے اوپر حاوی کر دیتا ہے، میری خواہش، میری وہ تمنا جو میرے نفس پہ مجھے کنٹرول ہی نہیں رکھنے دیتی، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ اچھی تمنا کر سکتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، بری تمنا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کی مثال میں کیسے دوں؟ اب ایک خوبصورت عورت جا رہی ہے، ٹھیک ہے، مرد پاس سے گزر رہا ہے، مرد کو اگر کہا جائے کہ اس کی طرف نہ دیکھو، تو وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، میں کیوں نہ دیکھوں؟ حتیٰ کہ منع کیا گیا ہے نا، یہ غلط تمنا ہے، میں اس کو دیکھوں، خوبصورت ہے، ایک دفعہ دیکھے گا، پھر دوسری دفعہ دیکھے گا، پھر تیسری دفعہ دیکھے گا، پھر معاملات بڑھیں گے۔ اور پھر یہ کہ میرے دل جو ہے نا وہ بہت صاف ہے، میں صرف آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دل میرا بڑا صاف ہے، ممکن ہے یہ؟ کبھی بھی نہیں۔ ایسا ہو جاتی بس انسان کو بنا دے، بڑے بے خیالی سے وہ ہو جاتے، اس کا مطلب وہ اتنا ہنسا ایسا نہیں ہے، ایسا ہو جاتی کبھی کبھی نہیں، کبھی کبھی ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ پہلی نظر منع ہے، وہ اس کا گناہ نہیں ہے، جب میں بار بار انٹینشنلی بولتی ہوں، ہم ہی دیکھ لیں کوئی خوبصورت بندہ ہمیں نظر آ جاتا ہے تو ہم ایک دفعہ دیکھ، پھر ہم دوبارہ حسین چیز کو دوبارہ، انسان کی فطرت میں ہے دوبارہ پڑھ کے دیکھ، استغفر اللہ، اسی وقت نیچے کر لے، خوبصورت ہے، اللہ نے بنائی ہے الحمدللہ، لیکن میں دوبارہ نہیں دیکھوں گی، مجھے علم ہوگا تو پھر یہ نا، کیونکہ ہم کئی دفعہ بہت خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں، اتنی بچیاں اتنی خوبصورت، دیکھنے کے اللہ تعالیٰ کتنی فرصت سے بنایا، ایون ضروری نہیں ہے گوریاں ہی ہوں، سامنے کلر میں بھی اتنی اٹریکشن ہوتی ہے، تو ہم بار بار عورت تو عورت کو دیکھے، ٹھیک ہے، اللہ کے حسن کی تعریف کرے، لیکن ہم کسی مرد کو اگر دیکھتے ہیں بار بار تو وہ ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ ہے۔ جی آپ پیچھے کہہ رہی تھی؟ کچھ بندے کہتے ہیں زبان کی تیز ہے پر دل کی بڑی صاف ہے۔ ہاں، زبان کی تیز ہے لیکن دل کی صاف ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو بات وہ بندہ کر رہا ہے اس کا لہجہ اور طریقہ غلط ہے، لیکن دل اس کا صاف ہے، وہ صحیح بات کر رہی ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ دل کا ذکر سے غافل ہو جانا، یہ بھی دلوں کی سختی کی باعث ہے۔ دلوں کے اندر جب سختی آتی ہے نا، جب سختی آتی ہے، کیوں؟ حرام کی وجہ سے سختی آتی ہے، اور پھر دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ تسبیحات میں دل لگ رہا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو کیا ہے کہ اپنی حلال اور حرام کو دیکھیں، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے کھا رہے ہیں، میرا میاں کہاں سے کما رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، ہم کیسے کھا رہے ہیں، کسی کا حق تو نہیں مر رہا۔ اور ساتھ میں 10واں کیا ہے کہ دنیا کی رنگینیوں اور ہنسنے کھیلنے سے بچنا، یہ بھی دلوں کو سخت کرتا ہے۔ ہر وقت پارٹیاں، شاپنگ، سوشلائزنگ، گیدرنگ اور پارٹیاں اور فن، ہر وقت ہی مشغول ہی رہنا، ہر وقت ہی آؤٹنگ، باہر باہر باہر، آج باہر کل باہر، آج سینما، یہ مطلب ہر وقت اسی چیز میں آپ کا دماغ اور ٹائم اور وقت نکل رہا ہے، صلاحیتیں لگ رہی ہیں، کیا ہے یہ دلوں کو سخت کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کر دیتی ہوں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، یہی لوگ ہیں جن کے کانوں پر پردے اور جن کے کانوں پر دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں غفلت میں کیوں ہے؟ ہر وقت پارٹیاں پارٹیاں، شاپنگ شاپنگ، یہ کھانا، یہ لانا، یہ کرنا، ہر وقت اسی چیزوں میں دنیاوی۔ ہاں اچھا، اسی لیے لگتا ہے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوئی ہے، دل کالے ہو چکے ہوئے ہیں، دلوں سے زنگ اتارنے کے لیے کیا کریں؟ ہمیں کچی پھیرنی پڑتی ہے نا، کسی کوئی برتن خراب ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر ڈٹرجنٹ لگاتے ہیں، کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں، پھر اس کو کوچی سے صاف کرتے ہیں۔ ڈٹرجنٹ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے،
وہ لگے گا تو آہستہ آہستہ وہ خود ہی کھچتا جائے گا نا. ان کو کیا ہے اس طرح کی محفلوں میں لانے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ ان کے دل میں، اگر میرے دل میں اگلی ہی حدیث جو آئے گی نا اس میں ہم پڑھیں گے کہ دل میں میرے صحیح کسی کے لیے خیر خواہی ہے نا، تو وہ کیا کرے گی، اس پہ اثر ڈالے گی. میں پھر پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں کرتی رہوں گی. کسی نہ کسی ایک دفعہ آ جائے نا، منتیں کریں آپ، واسطے کریں، ترلے کریں کہ ایک دفعہ آ تو جائیں، ایک دفعہ دیکھ تو لیں کیا ہو رہا ہے، کہ شاید اللہ تعالیٰ وہی اس کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ ہو. کثرت سے ہنسنا یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث ہے، دلوں کو سخت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مسکرایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. استغفر اللہ. پھر کرنے کے کام یہاں پہ کیا ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا، وہ دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں کے کینے کو دور کرتا ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. روزانہ 100 بار استغفار کرنا، اور استغفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہمیں پھر 100 سے کئی 100 دفعہ کرنا پڑے گا. اور پھر جب پہلے بھی بات ہوئی کہ جب میں استغفار کروں پورے شعور کے ساتھ کروں، اس کے لیے ایک روٹین بنا لیں. کئی دفعہ ہوتا ہے تو صبح کی ٹائم ہو جاتا ہے، کئی دفعہ سارا دن ہی ہمیں ٹائم نہیں ملتا کہ ہم استغفار کریں. تو کیا ہے کہ یا تو صبح کی ٹائم تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، یا ظہر کے بعد، یا عشاء سے پہلے. صبح و شام 2 وقت کوشش کریں کہ 100 دفعہ ایٹ لیسٹ کر لیں، باقی جتنا مرضی یا روٹین کریں. یہ بہترین ہے. جب بچوں کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ اس وقت تسبیح جو ہوتی ہے نا، ویسے نہیں آپ کو شیطان کرنے دے گا. تسبیح اپنی انگلی پہ رکھے تو وہ کرتے جائیں. ڈرائیو کرتے ہوئے نا بڑا اچھا سا ہو جاتا ہے. آپ ٹارگٹ کریں، اگر سفر لمبا ہے اس لائٹ سے اس لائٹ تک میں یہ پڑھوں گی، اس سے اس وقت دوسری لائٹ تک میں یہ پڑھوں گی. ایک روٹین بنا لیں. جب وہ روٹین بن جائے گی تو پھر وہ عادت بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑا عادت بنانا مشکل ہوگی. اور جب استغفار کریں استغفر اللہ اللہ تعالیٰ بول کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. ان چیزوں کو شعوری طور پہ دماغ میں لے کے میں نے یہ کیا ہے، مجھے جانتے بوجھتے بھی جو بھی ہے نا میں نے کر لیا ہے نا، اب مجھے تو معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی کہنا ہے. جو احساس کر لیتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کالا دھبا صاف کر دیتی ہیں. اگر میں استغفار کروں گی نہیں تو ہمیں کتنی استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں پہ جو کالے دھبے لگے ہوئے وہ جو ہے وہ واش ہو جائیں. پھر اللہم اغفر لی ساتھ میں 10 دفعہ اگر استغفر اللہ کر لیا، ساتھ میں اللہم اغفر لی، اللہ تو بخش دے، اللہ تو مجھے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بخش بھی دے. کہ شعوری طور پہ دماغ میں پھر اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ دہرائیں اس کو. پھر یہ کہ دعائیں کریں، کیونکہ دعاؤں میں استقامت جو ہے نا آپ کو نجات کا باعث بن جائے گی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم دعائیں کرتے ہیں چلو اچھا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہ بندہ مجھ سے مانگے بھی تو پتہ بھی تو چلے اس کے دل میں کیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے، اپنی جو ہے اس کی ضرورت ہے اس کا احساس مجھے کروائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. پھر کہتے ہیں دعائیں نور جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اینڈ پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کو پڑھیں. اور بہت سی دعائیں ہیں وہ آپ کو ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں اینڈ پہ کرتی ہوں شیئر آپ لوگوں کے ساتھ. سمجھ لگی ہے. اعمال کی نیکی اور بدی کا دارمدار دل کی اصلاح اور فساد پر ہے، اس لیے اللہ کے ہاں یہاں بروز قیامت حساب اور کتاب دلوں کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا. دنیا میں بھی ظاہری اصلاح باطنی اصلاح کے دلیل مانی جاتی ہے کہ جو ظاہر نظر آتی ہے کہتے ہیں اس کے دل کے اندر جو تھا وہ باہر نظر آ گیا، ہم اسی طرح کہتے ہیں نا. اور ظاہری فساد باطنی فساد کی دلیل ہے، اس لیے فرمایا کہ دل کے سدھرنے سے پورا جسم سدھر جاتا ہے اور دل کے بگڑنے سے پورے کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. ایک مسلمان اپنے جسم کی صحت اور تندرستی سے کہیں زیادہ اپنے دل کی جو درستگی ہے نا اس پہ دھیان دے. اپنی روح پہ اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میری روح صحیح ہوگی. ہم دیکھیں ہم اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں نا، یہ نہیں کھانا، یہ آئلی ہے، اس سے نقصان ہوگا، یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن روح تڑپ رہی ہے اس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے. اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. روح کو کیسے صحیح ہوگی، درست کیسے ہوگی؟ ہمارے دلوں میں بغض، کینہ، نفرت، حسد، خیانت، فریب، شک و نفاق، کفر اور تکبر، غفلت جیسی چیزیں جو ہیں وہ دور ہوں گی تو دل بیماریوں سے پاک اور صاف ہوگا. اگر یہ پنپ رہی ہیں، ہمیں جیلسی ہے، ہم حسد ہے، ہمیں تجسس ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، نیبر کیا کر رہے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہم ان کی سپیس ان کو دے ہی نہیں رہے. اگر میں مدر ان لا ہوں تب میں کیا بہو کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا بنا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، میں نے تو کھا لیا، اس کو بھی کھانے دو نا آرام سے. اگر میں بہو ہوں تو ساس کے لیے اس کی لک آفٹر کر رہی ہوں تو وہ کیا کر رہی ہے، کیوں ہے روم میں، کس لیے روم میں. اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو نا آپ کو دل میں دوریاں پیدا کرتی ہیں. تو لیو اٹ، گیو دیم اسپیس، لیٹ دیم ڈو what they wants to do. unless وہ کوئی حرام چیز کر رہے ہیں، کوئی غلط کر رہے ہیں تو پھر ان کو منع کریں. ورنہ بچوں کو بھی اسپیس دیں اور خود بھی اپنی اسپیس کو جو ہے وہ رکھے. تو اس سے کیا ہوگا، دلوں کے اندر وسعت پیدا
ہوگی. اور ذکر الہی اور کثرت استغفار سے اس کی سختی کو نرمی میں بدلا جا سکتا ہے. یہ ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، کچھ سوالات انہی آج ہی کی حدیث کے حوالے سے میں نے لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے اگر آپ اس کے جوابات مجھے دے دیں کہ کتنی قسم کی چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، جو کہ کلیئر اور واضح ہیں. کتنی قسم کی؟ 3 قسم کی چیزوں کا ذکر کیا ہے نا، حلال، حرام اور شبے والی چیزیں. 3. شک میں پڑنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ خواہش نفس ہے، ہاں. خواہش نفس کب حاوی ہوتی ہے؟ جب ہم مائل ہوتے ہیں کہ یہ کام کریں. ہاں، مائل میں کیوں ہوتی ہوں؟ مجھے علم نہیں نا ہوتا، لا علمی کی وجہ، لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پھر اس کے لیے ہونے کے باوجود بھی اپنے خواہش کو وہ دبانا نہیں چاہتے ہیں، ہاں. اسی لیے وہ زور پکڑتی ہیں. علم ہے، پھر عمل میں کمی ہے نا. مجھے معلوم ہے، اس کے بعد کیا ہے کہ میرا نفس میری خواہش پہ اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ میں کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی، کیونکہ مجھے اس کا شعور ہی نہیں ہے. اور کہتی ہے نا کہ خواہش پرستی، ناسمجھی، قلت علم، قلت فہم نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے کہ میں کیوں کر رہی ہوں. جب یہ ادراک اور شعور ہوتا ہے پھر آپ کنٹرول بھی تو کرتے ہیں نا. مشکل ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گی، کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں، میں نہیں کروں گی. اس کے بعد غور و فکر میں کمی اور بری نیت، استغفر اللہ، اس کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے میں جو ہے شک میں پڑتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کیوں مشکوک رکھا؟ ہمارے امتحان کے لیے کہ یہ انسان کیا کرتا ہے، حلال لیتا ہے یا حرام لیتا ہے. اس کے پاس چوائس واضح ہے. پھر علمی کا بھی امتحان ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، سیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں، جاننا چاہتا ہے کہ نہیں. جتنا شعور ہوگا، جتنا اس کو طلب ہوگی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اللہ کے سامنے میں صحیح دل لے کر جو ہے قلب سلیم لے کر حاضر ہوں، تو وہ اتنی تڑپ دکھائے گا، اتنا علم حاصل کرے گا، اتنا شعور و ادراک لے گا، اتنا غور و فکر کرے گا، تو اس کے کیا ہے، اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اور ساتھ میں کیا ہے کہ شک والی چیزوں سے کیوں بچنا ہے؟ وہ آپ کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں. دین کی حفاظت کے لیے، ہاں، کیونکہ وہ حرام کی طرف لے جاتی ہے. اور شک میں پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتے ہیں، دل سب سے آپ حرام میں پڑ جاتے ہیں، ہاں، اسلام سے دور ہو جاتی ہیں. اور اعمال کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ پہلی حدیث سے پڑھتے آ رہے ہیں، اعمال کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے اعمال، 3 قسم کے ہوتے ہیں. نفس مطمئنہ کب بنے گا؟ جب اللہ کی رضا کے مطابق اپنے زندگی گزارے. جب دلوں سے شک نکلے گا تو میں اللہ کی دی ہوئی حدود کو پامال نہیں کروں گی. کیونکہ شک ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، حرام میں پڑتی ہوں، حرام کرتی ہوں، اللہ کی پامال میں نہ چاہتے ہوئے آہستہ حرام کو اختیار کرتی ہوں، اللہ کی حدود کو توڑ دیتی ہوں. تو کیا ہے کہ شک دلوں سے شک نکلے گا، شبہات نکلیں گے تو میں نفس مطمئنہ بن جاؤں گی. اوکے، ڈپریشن کا علاج کیا بتایا گیا؟ اللہ کو کثرت سے یاد اللہ کو، ہاں، کہ انسان اپنی اچھی صحت اختیار کرے، اچھے ماحول کو اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کو سنے، سمجھے، پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اچھی صحبت اس کے ساتھ ہو، تو کیا انسان کے ڈپریشن خود بخود نکل جائے گا. کیسے؟ کیونکہ جب وہ قرآن کے ساتھ جڑے گا، اس کے اندر جو شبہات ہیں وہ نکلتے چلے جائیں گے نا، ایک ایک کر کے اس کی تزکیہ ہوتا چلا جائے گا. جیسے جیسے اس کا تزکیہ ہوتا چلے گا، دل مطمئن ہوتا جائے گا. جب نفس مطمئنہ بن جائے گا تو اس کے اندر سے ڈپریشن تبھی آتا ہے نا، جب میں کر نہیں سکتی، وہ مجھے کر نہیں رہا، وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں دے رہا. جب ان ساری چیزوں سے آپ بالا ہو جاتے ہیں نا تو آپ کے اندر ڈپریشن پھر رہتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جگا دے، ان کو روشن کر دے، ہمیں ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے دلوں کو پاک رکھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی محبت سے بھر دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے، اپنے دین کی محبت سے بھر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جو کہ اس کو محبوب ہے، جو کہ تاکہ وہ جو ہمیں دین کے قریب کر سکے، ہم خود سیکھیں، ہم دوسروں کو سکھائیں، ہم خود روشنی لینے والے بنے تاکہ ہم دوسروں کو روشنی دکھا سکیں، دوسروں کو راہ دکھا سکیں. جو کہ غلط راستے کی طرف چلنے والے ہیں اس کی طرف ہم ان کی رہنمائی کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگا کرتے تھے، کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے.
الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سورہ شورى کی آیت نمبر 25 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے سلامتی قلب کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یہ اس بک میں بھی ہے نا، یہ آپ یہاں سے اس کو یاد کریں۔ اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی یہ والی دعائیں ہیں کہ دل میں تقوی پیدا کرنے کی دعائیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے دل کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکاذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریاست اور نبوت سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز کو خوب جاننے والا ہے۔ دعائے نور جب بھی کوئی محفل پڑھیں، صبح اور شام کوشش کریں کہ اس کو آپ کر سکیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا وفی لسانی نورا وعصابی نورا ولحمی نورا ودامی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ اگر آپ قلب بصارت سم اس کو دماغ سے کریں نا 2 منٹ میں آپ کو یاد ہو جائے گی، نہیں ہے تو اس کا دیکھیں ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، میرے دل میں نور، میرے پھپھڑوں میں نور، میرے ہر چیز میں نور بھر دے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نور بھر دے گا ہر چیز میں، کہ میرے پٹھے نورانی کر دے، میرا گوشت نورانی کر دے، میرا خون نورانی کر دے، میرے بال نورانی کر دے، میری جلد نورانی کر دے، میرے نفس میں نور بڑھا دے، میرے لیے نور، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔ کتنی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اگر ہمیں زبانی نہیں آتی تو اس کا ترجمہ تو ایک دفعہ سننے سے ہمیں سمجھ آ گیا نا کہ کیا ہے، کہ میں اوپر سے لے کے نیچے تک مجھے نور بنا دے، تاکہ دوسروں کے لیے میں خیر خائی کا باعث بن جاؤں اور دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاؤں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آمین اللہم آمین۔